ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ایک امپورٹنٹ ترین بات آپ کو بطور ٹیچر جو ہے وہ سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بطور ٹیچر تو بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب امپورٹنٹ تو ہے ایز اے ہیومن، لیکن زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آپ ٹیچر ہو۔ تو جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری فلاسفیز کو آپ فالو کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں ہم روایات پر عمل کریں گے، ہمارے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہم بس وہی دیکھیں گے۔ کوئی کہتے ہیں نہیں، ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے طریقے سے لائف گزاریں گے۔ کوئی کہتا ہے ہم عیسائی ہیں تو ہم عیسائیوں کے طریقے سے۔ کوئی کہتا ہے ہم تو بھائی پٹھان ہیں، لہذا ہماری لائف کیسی گزرے گی؟ پٹھانوں کی طرح گزرے گی۔ اصل میں انسان کی لائف میں اور جانور کی لائف میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی پرنسپل کے تحت زندگی گزارتا ہے، کسی اصول کے تحت۔ یہ اصول اس نے سیکھا ہوتا ہے بار بار کی پریکٹس سے۔ تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے، میں نے یہ پرنسپل اے لکھ دیا، یہ پرنسپل میں یہ پرنسپل ہے، وہ والا پرنسپل نہیں ہے اصول کا پرنسپل، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اصول ہے۔ تو آپ کی لائف پرنسپل سینٹرڈ ہونا ضروری ہے، یعنی ہر معاملے میں آپ یہ سوچیں گے اصول کیا ہے، صحیح ہے؟ تو جو لوگ اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں وہ علمی، تعلیمی، پڑھے لکھے، سمجھدار، گورننگ کرنے والے لوگ، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف کو پرنسپل کی بنیاد پر گزارتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو رہی ہے آپ کو؟ اصول دیکھتے ہیں ہر معاملے میں، یہاں اصول کیا ہے۔ آپ گھر کے اندر بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، رہنے کا طریقہ یہ بھی کہ ماریں، پیٹیں، گالیاں پکیں، ایک دوسرے کو نوچیں، یہ بھی طریقہ ہے۔ اور یہ بھی طریقہ نہیں بھائی کچھ حفظ مراتب ہونے چاہیے، یہ بڑی بہن ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، شفقت کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں رہنے کے، صحیح کام کی ذمہ داریوں کے کچھ اصول ہیں۔ تو آپ سب کیا سوچتے ہیں کہ بھئی اصول کیا ہیں زندگی گزارنے کے، رہنے کے؟ گھر میں کیا اصول ہیں؟ بہن بھائی کیسے رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں گے، صحیح، رشتہ دار جب آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ان سب کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی اصول ہوتا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا اپنے طور پر اپنی زندگی کے بارے میں یہ غور کریں کہ کیا آپ پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارتے ہیں یا آپ نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے گزارتے تو ہیں لیکن شعوری طور پر ہم نہیں گزارتے، بس ایسے ہی ہمارے گھر میں کچھ اصول ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے کچھ اصول ہوں گے، صحیح ہے، آپ نے اپنی لائف میں بھی کچھ اصول بنا لیے ہوتے ہیں کہ کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، ہر ایک کو ہرانا ہے۔ یہ دنیا میں سب لوگ جو ہے نا بدمعاش ہیں، اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو سب لوگوں کو بالکل تن کے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے کسی کو۔ یہ بھی اصول بنا لیتے ہیں لوگ کچھ، صحیح۔ تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جو اصول آپ نے بنایا ہے کیا وہ مفید ہے خود آپ کے لیے، خود سوسائٹی کے لیے، صحیح ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ، ہم بطور مسلمان یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں خدا کے پاس جانا ہے، جواب دہی ہے ہماری، خدا کے سامنے جواب دینے کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو جو اصول ہم نے بنائے ہیں کہ کیا وہ اصول ہماری مدد کریں گے خدا کے سامنے جواب دینے میں؟ بطور مسلمان ہم کو یہاں پہ بھی سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچنگ میں جب آپ آتے ہیں، یہ تو میں نے ایک جنرل بات بتا دیا، اور جب آپ ٹیچنگ میں آتے ہیں، پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ کوئی اصول نہ ہو تو کیا ہوگا؟ سب لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن بھی نہیں کر پائیں گے صحیح سے، کھینچا تانی ہوگی، ٹھیک ہے،
बच्चों के साथ आप पढ़ाने के दौरान क्या उसूल अप्लाई करेंगे वो भी आपको सोचना पड़ता है। तो स्कूल जो है वो अपनी पॉलिसी बनाता है, तो ये हमारी पॉलिसी है, ये हमारे उसूल हैं। उन उसूलों को सीखना, समझना और उनको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। डिबेट भी हो सकती है उन उसूलों पे, यानी मैं एक उसूल आपको बताता हूँ, आप बोले नहीं सर ये तो मुफीद नहीं है हमारे लिए, ना हमारे लिए मुफीद है ना हमारे स्टूडेंट्स के लिए मुफीद है, तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये उसूल फिर हम चेंज करेंगे। तो डिबेटेबल भी होते हैं उसूल, कोई ऐसी पत्थर पे लकीर नहीं होती उसूल, ठीक है। वो हमने बनाए होते हैं, पुराने ज़माने में बनाए होते हैं, ज़माना बदल चुका होता है, नए हालात होते हैं, उसके मुताबिकत उसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो ये ज़रूरत तो हमेशा रहती है। आप मुझे बताओगे कि सर ये उसूल जो आपने बनाया था ये ठीक नहीं है, अब इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, मैं आपसे डिबेट करूँगा, फिर हम मिल के क्या करेंगे, उस उसूल में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। तो चंद उसूल हैं आपस के रिलेशनशिप के, जो टीचर्स हैं स्कूल के अंदर एक दूसरे के साथ जब वो पढ़ा रहे होते हैं। तो पहला उसूल ये है हमारे स्कूल में कि सब टीचर बराबर हैं। पहला उसूल ये है हमारी नज़र में, सारे टीचर, इंतज़ामिया की नज़र में सारे टीचर बराबर हैं। किसी की सैलरी ज़्यादा है या किसी की कम है, इससे उसकी सिर्फ़ और सिर्फ सीनियरिटी और जूनियरिटी की बुनियाद पर नहीं है। सैलरी ज़्यादा और कम होने का ताल्लुक़ इस बात से है कि आप हमारे लिए कितने मुफीद हैं, सिस्टम में आपका इनपुट कितना है। अगर आपका इनपुट बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, तो यकीनन आपको हम सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, और जिनका इनपुट कम है, हम समझते हैं कि वो उनका इनपुट इतना नहीं है, तो उनकी सैलरी इनपुट के हिसाब से। नंबर एक ये उसूल है, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। बतौर टीचर हमारे लिए सब बराबर है, कोई सीनियर और कोई जूनियर नहीं है, सही है। ये इंतज़ामिया कह रही है। आप लोग अपने तौर पर ये सोचेंगे कि ये सीनियर है, ये जूनियर है, हमें इनका अदब करना है, इनका एहतराम करना है, वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए सब क्या है, बराबर है। जो आज पहले दिन टीचर दाखिल हुआ स्कूल में, उसका भी हमारी नज़र में वही मुकाम है जो मुकाम आप लोगों का। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत गलत बात है आपकी, सही है, ये तो आपकी बहुत गलत बात है, ये तो कोई बात ही नहीं है। मसला ये है कि अगर हम ये सीनियरिटी और जूनियर को देखना शुरू करेंगे ना, तो फिर हम जो चाह रहे हैं कि स्कूल के अंदर ये तबक़े ना बने असातिज़ा के, वो बन जाएंगे हमारी वजह से खुद ही। हम सब खुद बोल देंगे भाई ये सीनियर है, ये जूनियर है, तो क्या होगा, सीनियर सब अलग हो जाएंगे, जूनियर सब अलग हो जाएंगे, वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, सीनियर अपना एक ग्रुप बना लेंगे, फिर उन दोनों में आपस में फिर सीनियर जो है वो जूनियर को सबक सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये इसलिए हमने ये उसूल बनाया है कि नो सीनियर एंड नो जूनियर, ठीक है, सब टीचर हमारे लिए बराबर है। इस उसूल को सब लोग फॉलो करें। बल्कि हमारे यहाँ तो उसूल है कि हम जो है वो हेल्प द जूनियर, हमारे यहाँ इबादत का जो है जुमला है, टू हेल्प द जूनियर। ये हमारा बुनियादी फ़िलासफ़ी, जब हम इस नज़रियात बनाते हैं स्कूल के, विज़न बनाते हैं, तो उसमें एक विज़न हमारा टू हेल्प द जूनियर। हर नए टीचर जो आया है उसकी हमें क्या करनी है, हेल्प करनी है, उससे सरजनिश नहीं करनी, उसको अपग्रेड करना है, उसको नीचे से ऊपर उठाना है, उसको अपने स्कूल के मयार के मुताबिक लेकर आना है। बाज़ औक़ात उसको बुरा भी लगता है, ये हमारे साथ क्या जो है, लेकिन उससे बुरा लगे भला लगे, हमें उसकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। उसको डिसहार्ट नहीं करना, उसको डिग्रेड नहीं करना, ठीक है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो अब पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पर लोग टीचर बनना नहीं चाहते, सीधी सीधी बात है, ना इसमें पैसे हैं ना इसमें इज्जत है। तो जो आदमी, जो टीचर स्कूल के दरवाजे से दाखिल होकर अंदर आ गया है, तो भाई साहब उसको आप शुक्रगुजार हो उसका, उसको बोलें थैंक यू कि बेटा आपने टीचर बनने का फ़ैसला किया और हम आपकी हेल्प करेंगे। तो ये सीनियर और जूनियर को आप सबसे पहले अपने जहन से निकालें। जितने भी लोग पुराने हैं वो सब नए आने वाले लोगों को वेलकम कहें, उनको हाथों हाथ लें। वो अगर गलतियाँ करते हैं तो बड़े प्यार से, बड़ी शफ़क़त से उनको समझाएं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। उनको ये एहसास ना हो कि वो जूनियर हैं, उनको ये एहसास हो कि वो सरपरस्तों के बीच में आ गए हैं और सब लोग मिलके उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो
یہ تو بنیادی بات ہو گئی. اب اس میں جزیات نکلیں گی. جزیات یہ نکلیں گی کہ سب ٹیچر سب کے ساتھ دوست نہیں ہوتے. کسی کا میل 2-3 ٹیچر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جیسے پرائمری پری پرائمری کے ٹیچر ہیں وہ کیونکہ نیچے ہی فلور پہ رہتے ہیں تو اب وہ لازمی ان کا آپس میں تعلق ان کا بن جاتا ہے. وہی 4-5 ٹیچر جو پری پرائمری میں ہوتے ہیں ان کا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے جو پرائمری کے ٹیچر ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ملنا جلنا کس کے ساتھ ہو جاتا ہے؟ پرائمری کے ٹیچر کو. اور جو سیکنڈری کے ٹیچر ہیں تو یہ تو ایک نیچرل بات ہے. لیکن یہ نیچرل بات گروپ بندی میں تبدیل نہ ہو جائے کہ ہم تو بھائی انہی کے ساتھ بیٹھیں گے بس, باقی جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا, وہ آ جائیں گے تو ہم چپ ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دراصل گروپ بنانے اور گروپ بننے کی طرف آپ کا رجحان چلا گیا ہے. اساتذہ اگر اس طرف چلے جائیں گے تو بہت مشکل حالات پیدا ہو جاتے ہیں اسکول کے اندر. سب لوگوں کو اپنے ذہن کو, ویژن کو, اپنے دل کو بڑا رکھنا چاہیے اور بڑا رکھ کے ہر ایک کو ویلکم, ہر ایک کے ساتھ دوستی, ہر ایک کے ساتھ محبت, یہ والی پالیسی آپ کو اختیار کرنی ہے. باقی ایک فطری بات ہے کہ چند لوگ ہیں جو آپ کو اپیل کریں گے تو آپ دوستی ان سے نبھائیے, ضرور دوستی رکھیں ان سے, لیکن اسکول کے معاملات میں وہ ایک گروپ کی شکل نہ بن جائے, اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں. جی آپ کی بات کریں تو میرے ٹیچرس کی بات بتاتے تھے, ٹیچر ان سے بھی اگر محبت سے بات کرو یا چلتے پھرتے ہنسی مذاق کرو تو اس لیے وہ دوستی کا ٹینشن ہے. دوستی آپ کو خوش ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ بولے نا کہ آپ کی ان سے دوستی ہے تو آپ اس کو بولے ہم بہت اچھی بات کی, آپ نے خوش ہونا چاہیے, آپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ پر اگر یہ لیبل لگا لیا جاتا ہے کہ آپ فلانے کی دوست ہیں تو آپ کو بولنا چاہیے تھینک یو. تو آپ اچھی بات ہے نا دوست ہونا, یہ بری بات ہے کیا؟ دوست ہونا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. نہیں لیبل لگ جائے, آپ بولیں آپ کلرفل لیبل لگا دیں, اس کو اور تھوڑا کلر کریں. مجھے یہ بلیک اینڈ وائٹ لیبل پسند نہیں ہے, تھوڑا کلر کر کے لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, آپ خالبی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں, آپ چوکیدار کے ساتھ بات کرتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور باقی ٹیچر اگر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے فلانے سے دوستی ہو گئی تو آپ ان کو بولیں تھینک یو ویری مچ. اس میں آپ کو یہ نہیں ہرٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں میری دوستی تو نہیں ہے, میں تو سب سے اخلاق سے بات کرتی ہوں, انہوں نے میرا دوست بنا دیا ہے تو اچھا کیا دوست بنا دیا تو اوکے. اور آپ اعلان کریں پورے اسکول کے اندر بھائی فلانی ٹیچر میری دوست ہے, تاکہ لوگوں کو اور اچھا لگے کہ بھائی مس کی دوست ہیں, اور مس جو ہے وہ بڑی اچھی شخصیت کی مالک ہیں اور اچھے جلدی سے دوست بنا دیتی ہیں. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا خصوصی دوست, یہ بھی انسان کی فطرت ہے, ایک فیوریٹ ہوتا ہے اس کا, ایک فیوریٹ نہیں ہوتا ہے. تو ایک جرنل دوستی تو سب سے رکھیں آپ, اور ایک آدھ سے فیوریٹ ہو سکتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. اچھا, میں جس طرف توجہ دلانے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر جو ٹیچر پڑھاتے ہیں ان کے بچے بھی یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے بہن بھائی بھی یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے کزنز بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, یا ان کے بھتیجے بھانجے بھی یہاں پر جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کے لیے اس میں ایشو آتا ہے بہت بڑا نا, کہ جیسے ثانیہ مس کی بیٹی ہیں, صحیح ہے, وہ کیا کرتی ہیں ہر معاملے میں ثانیہ مس کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ ماما یہ مسئلہ ہو گیا آپ آ جائیں. اب ثانیہ مس اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے کلاس میں آ جائیں. صحیح ہے, میرے بھی 6 بچے تھے, ہیں ابھی بھی, 6 میں سے جو ہے وہ 4 پڑھ کے نکل گئے اسی اسکول سے اور ابھی 2 پڑھ رہے ہیں. آپ ٹیچر جو پرانے ہیں, آپ میں سے کبھی کسی نے یہ شکایت آپ کو آئی کہ میں اپنی بچی کے کسی کام کے سلسلے میں کلاس میں آ گیا ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ, اس کو آپ نے کیوں ایسا بولا, اس کو کیوں آپ نے مارا, اس کو آپ نے نمبر کیوں کم دیے, اس کو زیادہ نمبر کیوں نہیں دیے, اس کی یہ چیز غلط تھی آپ نے صحیح کیوں کر دی, اس نے یہ صحیح کیا تھا آپ نے غلط کیوں کر دیا. کبھی کسی کلاس میں کسی بچے کے ساتھ, 6 بچے پڑھے نا میرے, کبھی میں نے کہا آپ کو نہیں, کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے یہ اصول ہے, آپ جب بچے آپ کے یہاں پڑھ رہے ہیں تو وہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. پہلا اصول اسکول کا یہ ہے کہ ہر بچہ اپنے معاملات خود ہینڈل کرے گا, خود ہینڈل کرے گا. اس کو اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ آفس میں جائے گا, بتائے گا میرا یہ پرابلم ہے,
मैडम उसको लिखेंगी, हमारे यहाँ एक शिकायत का रजिस्टर लिखा रखा हुआ है, उसमें लिखती हैं बाज़ाब्ता में तो ये शिकायत आई है, फिर उसको वो हैंडल करती हैं, मुतल्लिक़ा लोगों को बुलाती हैं, असातिज़ा का मसला हो असातिज़ा को बुलाती हैं, डिस्कस करती हैं। इससे वो जो बच्चा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, हाई होता है, वो अपने मामलात को खुद हैंडल करने की एबिलिटी उसके अंदर क्रिएट होती है, बजाय इसके कि वो सहारे ढूंढना शुरू कर दे, बेसाखियों पर चलना शुरू कर दे। उसके अंदर ये खूबी पैदा होती है कि वो अपनी बात, हमारे देखिए वालिदैन जब लेकर आते हैं इशू, बच्चा घर पर जाके अम्मा को बताता है, अम्मा ऐसा हो गया था, वो लड़के ने ऐसा किया, उसकी अम्मा आ जाती है, तो आपको पता है उनकी अम्मा से क्या कहते हैं? हम उनकी अम्मा से कहते हैं ये जो बच्चा है इसने हमें क्यों नहीं बोला। यहाँ से शुरू करते हैं बात। उसकी अम्मा को गलत बिठा के बच्चे से पूछते हैं आपने हमको क्यों नहीं बोला। आपकी क्लास में कोई इशू आया, वो मसला हो गया, बच्चे ने मारा, ये हुआ वो हुआ, आपने हमें बोला। अच्छा सवाल ये पैदा होता है नहीं, बच्चे तो डरते हैं टीचर से बात करते हुए, अपने स्कूल में तो ऐसा है ही नहीं। अपने स्कूल में ऐसी सिचुएशन है कि बच्चा ऑफिस में नहीं जा सकता, बच्चा जब चाहे ऑफिस में जा सकता है। क्या ऑफिस का गेट कभी बंद होता है? ऑफिस का गेट हमेशा खुला होता है। और ये बात हमने वहाँ तय की हुई है कि बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए हर लम्हा आप अवेलेबल होंगे। हाँ, एक साथ 6 पेरेंट आ गए तो बाहर कुर्सियाँ रखी हुई हैं कि वन बाय वन आके अपनी बात जो भी है वो पेश करें। तो ये बात आप सब लोगों को समझनी चाहिए कि आपको अपने जो बच्चे हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं, या आपके अपने जो कज़न हैं, या आपके जो बेटे बेटियाँ हैं, उनको आपको किसी भी मामले में कोई सपोर्ट नहीं देनी है। किसी भी मामले में अगर किसी बच्चे की लड़ाई हो जाए आपके भाई की किसी से, तो आप बोले बेटा ये आपका मसला है, आप जाएं खुद हैंडल करें, राइट सर से बोलें, मैडम से बोलें, क्लास टीचर से बोलें। अच्छा, ये है प्रिंसिपल, इस असूल को सब फॉलो करेंगे। सही है? मेरी बच्ची है, उसका कोई इशू हो गया है, अंजुम में सही नहीं पढ़ा रही, मुझे नज़र आ गया है, मैं ये नहीं करूँगा कि अंजुम में से उस बच्ची को क्लास में जाके अंजुम मिस को खड़ा कर दूँ दोनों को कटेरे में। बच्ची बोले मिस अब मुझे बोले बच्ची और मिस ने हमारे साथ ऐसा किया। मैं मिस से पूछा आपने क्यों किया? तो ये स्कूल है तो झगड़ा कर रहे हैं आपको खड़े हो। बच्चे क्या देख रहे हैं और वो बच्ची क्या सीख रही है, मेरी बच्ची क्या सीख रही है? ये अजीब बात है। अभी कल भी ये बात हो रही थी, मिस ने कुछ बोला, वो बच्ची भी खड़ी हुई थी, सानिया मिस भी खड़ी हुई थी, मिस ने बोला कि अब जो है ना ये जो बच्ची है इसके साथ इसको मैं पिटाई लगाने वाली हूँ, और वो वहीं कह रही है खड़ी होकर हाँ अम्मी साहब को इजाज़त है, कूटें इसको सही से। बताओ आप क्या कर रहे हो? ये आपको उस बच्ची से कोई प्रॉब्लम है, कोई मामला हो गया है, उसकी अम्मा खड़ी है, वो स्कूल के एडमिन के अंदर उसका ताल्लुक है, और उसको आप कह रहे हो कि मैं इसको पिटाई लगाऊंगी, और वो कह रही है हाँ कूटो इसको, सारे बच्चे सुन रहे हैं। वो जो बच्ची है उसको तो बिल्कुल आपने डिमोरल कर दिया, उसकी पूरी साइकी डिस्टर्ब हो गई। सही, ना उसके लिए टीचर इंपॉर्टेंट रही, ना उसके लिए उसकी अम्मा इंपॉर्टेंट रही, इसलिए कि दोनों क्या हो गए, मिल गए, दुश्मन हो गए। इसलिए ना ये मसले ऐसे हल नहीं होते बेटे, इसको ऐसे हल नहीं करना होता। इसके लिए कोई प्रिंसिपल आपको ढूंढना पड़ता है। वो प्रिंसिपल आपको मैं बता दूँ, वो ये है कि बच्चे के प्रॉब्लम बच्चा खुद हैंडल करेगा। अगर बच्चा हैंडल नहीं कर सकता, फर्ज करो वो शाई है, वो डर रहा है, वो नहीं जा पा रहा, नहीं बोल रहा, और आपको बोल रहा है, तो अब आप उस बच्चे के बिहाफ पर ऑफिस में जाके शिकायत रजिस्टर करा देंगे। वो ये शिकायत स्कूल वाले उसको हैंडल करेंगे, मैं हैंडल करूँगा, मैडम हैंडल करेंगी, और भी जो इंतजाम है वो हैंडल करेंगे। तो भाई इसको क्या मसला है? अगर आपने डायरेक्ट इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया, एक उस्ताद ने दूसरे उस्ताद के साथ अपने बच्चे को लेकर डायरेक्ट इंटरेक्शन शुरू कर दिया, तो क्राइसिस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे स्कूल में। इन क्राइसिस से निकलने के लिए ये बुनियादी उसूल आपको ध्यान में रखना। हाँ, अगर मैंने किसी टीचर को एज ए कोऑर्डिनेटर मुंतखब कर दिया और वो बतौर कोऑर्डिनेटर टीचर के साथ जाके किसी मामले पर बात कर रहा है, इट्स ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेटर को ये बात कही गई है कि वो टीचर को उनकी गलतियों पर बताए उनको कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो अगर कोऑर्डिनेटर इस मामले को हैंडल करता है किसी बच्चे के मामले में, अगर कोऑर्डिनेटर का अपना बच्चा है तो उसको भी चाहिए कि डायरेक्ट बात नहीं करे, वो आके स्कूल के प्रिंसिपल को बताए,
کیونکہ اس سے اس بات کا امکان ہے کہ یہ تاثر آئے گا کہ وہ اپنے بچے کی کیا کر رہا ہے، ہیلپ کر رہا ہے یا سائڈ لے رہا ہے یا اس کو بیساکھی فراہم کر رہا ہے۔ تو سب لوگ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ میرے پاس ابھی پچھلی دفعہ پہ بھی 2 واقعات ایسے آئے، میں نے ان دونوں واقعات کو ویسے ہینڈل نہیں کیا جیسے آپ چاہ رہے تھے کہ ویسے ہینڈل ہو۔ تو آپ نے مجھے کسی ٹیچر کی شکایت کی، میں نے ایسے نہیں کرا، اس ٹیچر کو بلایا اور اس سے پوچھا ہاں بھائی کیا ہے۔ مجھے پتہ ہی معاملے ایسے ہینڈل نہیں ہوتے، کیونکہ میں آپ کی بات کے اوپر اگر اس کو کروں گا تو وہ بھی کل ایک بات نکالے گی، اس کے بھی بچے پڑھتے ہیں نا، اور آپ ہی پڑھاتے ہو اس کو، تو وہ چیک کرے گی، ڈھونڈے گی آپ کی غلطی، خامی پکڑنے کی کوشش کرے گی۔ آپ نے کاپی چیک کی، اس میں غلطیاں نکالی گی، آپ نے اس کو نمبر دیا، اس میں غلطی نکالی گی، کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ کیا ہو گیا، کسل ہو گیا۔ اب اس کسل کو آپ کیسے ہینڈل کرو گے؟ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ پرنسپل ہے۔ پرنسپل کیا ہے؟ آپ کے رشتہ دار اور آپ کے بہن بھائی اور آپ کے بچے جو یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے معاملات آپ خود ہینڈل نہیں کرو گے۔ ان کے بارے میں کیا کہو گے ان سے؟ بیٹے یہ تمہارا مسئلہ ہے، اسے آپ خود ہینڈل کریں۔ آپ کو نظر آ رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے میرے بھائی کے ساتھ، زیادتی ہو رہی ہے میری بیٹی کے ساتھ، اوکے ہونے دیں۔ زیادتی بھی لرننگ ہوتی ہے، بچہ سیکھتا ہے اس سے، زیادتی کو بھی ہینڈل کرنا اس کو آتا ہے۔ ہم نے اس کو یہاں داخل کیوں کرایا؟ پڑھنے کے لیے داخل کرایا، سیکھنے کے لیے داخل کرایا، یہ کس لیے داخل کرایا؟ اس کو اس پروسیس سے گزرنے دیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے بھی دیکھے ہمارے پاس ہمارے جتنے بچے پڑھے، کبھی ان کے رزلٹ میں ہم متاثر نہیں کیا ہم نے ان کے رزلٹ کو۔ کسی ٹیچر کو ہم نے کہا اس کی کاپی میں یہ نمبر بڑھا دو، ایسے کر دو، اس کو نمبر تم نے کم کیوں دیے، آپ نے یہ غلط کیا تھا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اوکے، سسٹم ہے، بچہ سسٹم سے گزرتا ہے، اس کو گزارنے دیں۔ آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ کے لیے امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے کہ میری جو بیٹی ہے اس کی لرننگ ہونی چاہیے، اور یہ جو ٹیچر اس کے ساتھ کر رہی ہے یہ بھی دراصل کیا ہے، اگر اس بچی کو یہ احساس ہو رہا ہے، میری شاہدہ کو احساس ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر عشرت مس نے زیادتی کی اس کے ساتھ، تو مجھے آ کے بولتی ہے کہ بھائی عشرت مس مجھ سے بہت زیادتی کر رہی ہے، میں اس بولوں گا ہاں بیٹے آپ اس کو صحیح سے آپ ہینڈل کریں، اسے جا کے میڈم کو بتائیں، تو جا کے میڈم کو بتائے گی، میڈم جو ہے وہ عشرت مس کو بلائیں اور بالکل ویسے ہی ہینڈل کریں جیسے عام بچے کو ہینڈل کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے ان کے اندر اعتماد پیدا ہو، صحیح، وہ اپنے معاملات کو خود ہینڈل کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ہر معاملے میں آپ کیا رکھیں گے؟ پرنسپل سینٹرڈ۔ میں نے پرنسپل آپ کو ڈیفائن کر دیا، یہ ایک پرنسپل ہوگا، کسی ٹیچر کا کسی دوسری ٹیچر کے ساتھ کلیش کبھی نہیں ہوگا۔ میری بچی میں آپ نے کاپی چیک کرنے میں کوئی غلطی کی ہے، میں آپ کو براہ راست جا کے یہ تنبیہ نہیں کروں گا کہ آپ نے یہ کاپی چیک ایسی کیوں کی۔ مطلب جب کوئی مجھ سے، مطلب میں اگر کاپی چیک کر رہا ہوں اور آپ کے بچے کی کاپی چیک کر رہا ہوں اور آپ آ کے مجھ سے کہیں کہ آپ نے یہ کاپی ایسے چیک کیوں کی، میں تو بولوں گا بھائی آ جا، آپ ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے کہ کاپی چیک ایسے کیوں؟ صحیح، میں بھی ہاتھ پاؤں جھاڑ کے شروع ہو جاؤں گا، اب آ جاؤ میں بھی مقابلہ کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ اس سسٹم کو آپ کو اس پرنسپل سے ہینڈل کرنا ہے۔ کون سا پرنسپل ہے؟ آپ اپنے بچوں کی کسی بھی معاملے کو براہ راست ہینڈل نہیں کریں گے، اپنے بچے سے کیا کہیں گے؟ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آپ خود ہینڈل کرو۔ اس میں اگر آپ کو 1-2 بار ناکامی ہو جائے، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہمارا بچہ بہت ہی شائع ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ یہ